رمضان المبارک کو خصوصی عبادات کا مہینہ بھی کہا جاتا ہے کیونکہ اس ماہ مقدس میں مسلمان روزہ رکھتے ہیں، نماز تراویح کا اہتمام کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں اور ایک دوسرے کے ساتھ مہربانی سے پیش آتے ہیں۔ رمضان میں روزہ رکھنے کا مطلب صرف بھوکا پیاسا رہنا نہیں ہوتا، بلکہ سارا دن بھوکا رہ کر عبادت کرنا اور اپنے روز مرہ کے معمولات کو خوش اسلوبی سے انجام دینا اس کا اصل مقصد ہے، تاکہ اس سے ان غریب اور نادار لوگوں کی بھوک پیاس کا احساس ہو سکے جو غربت کی لکیر سے نیچے زندگی گزار رہے ہیں اور جنہیں 2 وقت کی روٹی بھی دستیاب نہیں ہے۔ ایک طرف تو روزہ ہمیں دوسروں کی بھوک پیاس کا احساس کراتا ہے اور دوسروں کا خیال رکھنے کا درس دیتا ہے، تو دوسری جانب طب سائنس کہتی ہے کہ روزہ رکھنے سے انسانی جسم میں حیرت انگیز اور خوشگوار تبدیلیاں آتی ہیں جو اسے دیرپا فائدہ پہنچاتی ہیں۔ میڈیکل سائنس روزہ رکھنے کے کیا فوائد بتاتی ہے، آئیے اس پر ایک نظر ڈالتے ہیں۔ جسم سے زہریلے مادوں کا اخراج ہوتا ہے، غذا کا کام دینے والے اجزاء کا انجذاب شروع ہو جاتا ہے، کولیسٹرول کی مقدار کم ہونا شروع ہو جاتی ہے، دماغ تیزی سے کام کرنا شروع کر دیتا ہے، وزن گھٹنا اور چربی گھلنا شروع ہو جاتی ہے۔ جسم سے زہریلے مادوں کا اخراج رمضان المبارک صرف انسانی روحانی تطہیر کا ہی نام نہیں ہے، بلکہ رمضان کے دوران روزہ رکھنے اور عبادات کی مشق سے انسانی جسم کو بھی بے پناہ فوائد حاصل ہوتے ہیں۔ روزہ رکھنے سے پہلے ہی دن انسانی جسم میں زہریلے مادوں کی صفائی کا عمل شروع ہو جاتا ہے۔ انسان کا شوگر لیول گرتا ہے، یعنی خون سے چینی کے مضر اثرات کا عمل دخل کم ہو جاتا ہے، دھڑکن سست ہو جاتی ہے اور بلڈ پریشر کم ہو جاتا ہے۔ اصل میں انسانی جسم میں توانائی کا ذخیرہ چربی کے چھوٹے چھوٹے ذرات کی شکل میں جمع ہوتا رہتا ہے۔ روزہ رکھنے سے چونکہ انسان سارا دن بھوکا پیاسا رہتا ہے، تو جسم میں موجود چربی محفوظ شدہ توانائی کو خارج کرنا شروع کر دیتی ہے اور پہلے مرحلے میں گلوکوز میں تبدیلی ہو جاتی ہے، اور یہی گلوکوز جسم کو توانائی فراہم کرتا ہے۔ روزہ رکھ کر جب ایک انسان 10 سے 12 گھنٹے بھوکا رہتا ہے تو سال بھر مصروف رہنے والا اس کا نظام ہضم رخصت مناتا ہے، جس کی اسے اشد ضرورت تھی۔ خون میں موجود سفید ذرات کی کارکردگی اور جسم کی قوت مدافعت میں اضافہ شروع ہو جاتا ہے، فاسد مادے خارج ہونے لگتے ہیں، نظام ہضم پہلے سے بہتر انداز میں کام کرنے لگتا ہے اور یوں جسم میں موجود غذا کا کام دینے والے اجزاء کے انجذاب کا عمل شروع ہو جاتا ہے اور وہ جسم کو پہلے کے مقابلے میں زیادہ توانائی فراہم کرنے لگتے ہیں۔ اگر آپ رمضان المبارک کے دوران اپنی کھانا کھانے کی عادت کو معتدل رکھتے ہیں اور بھاری کھانے جیسے پراٹھے، پکوڑے یا اسی قسم کے دیگر کھانے سے گریز کرتے ہیں، تو کوئی شک نہیں کہ اس رمضان میں آپ بہت آسانی سے اپنا وزن گھٹانے میں کامیاب ہو سکتے ہیں۔ رمضان المبارک میں روزہ رکھنے سے ایک طرف تو آپ کو وزن میں کمی کرنے میں کامیابی حاصل ہوتی ہے، تو دوسری جانب جسم میں آنے والی دیگر مثبت تبدیلیوں میں کولیسٹرول لیول میں کمی بھی شامل ہے۔ اس سے آپ خود کو پہلے سے توانا اور دماغی طور پر چست اور ہلکا پھلکا محسوس کرتے ہیں۔ اس لیے اب آپ کا جسم اپنے دفاع کے لیے پہلے سے زیادہ فعال اور مضبوط ہو چکا ہے۔ UAE میں امراض قلب کے ماہرین کی ایک ٹیم نے ایک مطالعے سے یہ نتیجہ اخذ کیا ہے کہ رمضان میں روزہ رکھنے والے افراد میں چربی بننے کا عمل کم ہو جاتا ہے، جس کے نتیجے میں کولیسٹرول کا لیول بھی نیچے آ جاتا ہے، جس سے دل کے دورے اور دل کی دیگر بیماریوں کا خدشہ انتہائی کم ہو جاتا ہے۔ ماہ سیام کے دوران روزہ رکھنے اور عبادت کرنے سے ایک طرف تو آپ کی روح کی صفائی ہو رہی ہوتی ہے اور دوسری طرف آپ کے جسم کے اندر بھی بہت ساری مثبت تبدیلیاں آ رہی ہوتی ہیں۔
ان سب سے ہٹ کر آپ کے دماغ کی کارکردگی اور صلاحیت بہت تیزی سے بڑھ رہی ہوتی ہے۔ امریکہ میں ہونے والی ایک تحقیق کے مطابق روزے میں انسان بھوکا رہتا ہے تو اس دوران اس کا بدن ایسے خلیات پیدا کر رہا ہوتا ہے جو خاص طور پر انسان کی ذہنی کارکردگی سے تعلق رکھتے ہیں۔ یوں نئے بننے والے خلیات سیدھے اس کے دماغ میں پہنچتے ہیں اور تناؤ میں کمی لا کر انسان کی ذہنی کارکردگی کو کئی گنا بڑھا دیتے ہیں، اور یوں آپ خود کو دماغی طور پر چست اور ہلکا پھلکا محسوس کرتے ہیں۔ اب ان معمولات کی روشنی میں جو ہمیں جدید تحقیق اور مستند اداروں سے حاصل ہوئی ہے، ہم آپ سے کہہ سکتے ہیں کہ ماہ سیام کے روزے رکھیں اور اپنے جسم کو زہریلے مادوں سے نجات حاصل کر کے تازہ خلیات پیدا کرنے دیں، تاکہ آپ کو روحانی سکون کے ساتھ ساتھ جسمانی فوائد بھی حاصل ہوں۔ 15ویں روزے کے بعد آپ دیکھتے ہیں کہ جسم کے سارے زہریلے مادوں کا خاتمہ ہو چکا ہے، نظام ہاضمے کی مرمت ہو چکی ہے، جسم سے فالتو چربی اور فاسد مادوں کا بھی اخراج ہو چکا ہے، اور بدن اپنی پوری طاقت کے ساتھ اپنے فرائض ادا کرنا شروع کر دیتا ہے۔ دماغ اور یادداشت تیز ہو جاتی ہے، توجہ اور سوچ کو مرکوز کرنے کی صلاحیت بڑھ جاتی ہے۔ لہٰذا ہم سب کو چاہیے کہ اس ماہ مقدس کے دوران خود کو رب کریم کی عبادت اور حمد ثنا کے لیے وقف کر دیں، کیونکہ وہی ہے جو ہم سے زیادہ جانتا ہے اور ہر حال میں ہمارا بھلا چاہتا ہے۔ دوستوں، آپ ہمارے اسلامک مفتاحی چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں۔